بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے ہدایت یا رہنمائی یا ڈائریکشن ٹورڈز اے اسٹریٹ پاتھ، یعنی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی۔ اچھا، میں ایک بات پھر سے کلیئر کر دوں کہ ہمارا جو مین مقصد، یہ جو ہمارا ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک ورڈ بائی ورڈ پڑھنا، سمجھنے کی کوشش کرنا، اس کے احکامات پر خود عمل کرنے کی کوشش کرنا اور سب کو اس کی دعوت دینا ہے۔ اس کے ساتھ سیرت النبی اور سنت کا مطالعہ کرنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا۔ اچھا، قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے 3 یا 4 بیسک لیکچر اس لیے ضروری ہے کہ ہم سب مل کر ایک کلیئر ویژن کے ساتھ اپنے مقصد آگے لے کر چلیں، کیونکہ یہ چینل ہم سب کا چینل ہے اور سب کی رائے کا احترام کیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو ہم بات کر رہے تھے ہدایت کی، جو کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کی رہنمائی یا ڈائریکشن یہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ ساری زندگی سفر کرتے جائیں، آپ اپنی منزل تک کبھی نہیں پہنچ پائیں گے، بالکل اپنی منزل سے بلکہ دور ہوتے جائیں گے۔ میں آپ کو ایک سمپل مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا، کیونکہ یہاں ہم بڑے لائٹ موڈ میں سیریس اور امپورٹنٹ باتیں کریں گے۔ اچھا، فرض کریں کہ آپ کو لاہور سے اسلام آباد جانا ہے اور آپ بس اسٹاپ پر پہنچے ہیں جہاں پہ ایک گاڑی کھڑی ہے، تو اب آپ کا کام یہ ہے کہ پہلے گاڑی کی اکثر ونڈ سکرین پر اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ ایک بورڈ پر بڑا کلیئر لکھا ہوتا ہے کہ یہ بس کس منزل کی طرف جائے گی۔ اب آپ سوچتے ہیں کہ میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، یا چلے اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو جو لکھا ہے وہ کسی اور زبان میں لکھا ہوا ہے، فار ایگزامپل کہ وہ عربک لینگویج میں لکھا ہوا ہے، عربی زبان میں لکھا ہوا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ انفارمیشن آفس جائیں گے اور اس بس کا پتہ کریں گے جو آپ کو آپ کی منزل تک لے جائے۔ لیکن فرض کریں آپ یہ دونوں کام نہیں کرتے، بلکہ جو لوگ اس گاڑی میں سوار ہو رہے ہیں، آپ ان میں سے کسی ایک سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا لکھا ہے، وہ آپ کو بڑی خوبصورت انداز میں پڑھ کر سناتا ہے کہ یہ لکھا ہے هذه سیارۃ تذهب الی کراچی، یعنی عربی زبان میں اس نے بول لیا۔ آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت، مطلب وہ بڑے خوبصورت انداز میں اس کو، جیسے ہم عربی کو جس طرح پڑھتے ہیں، خوبصورت انداز میں آپ نے پڑھا ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اچھا، اب یہاں وہ کیا کرتا ہے، وہ آپ کو مطلب بتانے کی بجائے اس بس کی تعریف کرنا شروع کر دیں کہ یہ بس بہت خوبصورت ہے، اس میں اتنے مسافروں کی گنجائش ہے، اس کی سیٹس بہت کمفرٹیبل ہیں، مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے اس میں سفر کرنے کا، اس طرح کی مختلف باتیں۔ اچھا، اس دوران میں اب کیا ہوتا ہے، آپ اپنی بات بھول جاتے ہیں جو آپ نے سوال پوچھا تھا، اور آپ اس کے پیچھے پیچھے اسی گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں جو آپ کی منزل سے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن پہ جا رہی ہے۔ اب کیا ہوگا، یا تو کچھ دیر سفر کرنے کے بعد اور مسافروں کے بیہیویئر یا ان کی باتوں سے یہ اندازہ آپ لگا لیں گے کہ یہ لوگ تو
کہیں اور جا رہے ہیں، کیا پھر آپ ان میں گل مل جائیں گے کہ اپنی منزل ہی بھول جائیں گے اور اپنی منزل سے دور ہوتے جائیں گے؟ جس کی خبر آپ کو تب ہوگی جب گاڑی رکے گی اور آپ دیکھیں گے کہ یہ میں کہاں آ گیا ہوں۔ کاش میں نے پتا کر لیا ہوتا کہ میری منزل تک کون سی بس جاتی ہے۔ اب آپ پھر اس بندے سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے مجھے مس گائیڈ کیا ہے، آپ نے بتایا نہیں کہ اس بس پر جو لکھا ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے بھائی مجھے تو خود اس کا مطلب نہیں پتا، بس بچپن سے مجھے یہی سکھایا گیا ہے کہ یہ زبان بڑی محترم ہے، اللہ کی پسندیدہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان ہے، بس اس کا احترام کرو، اس کو خوبصورت انداز میں پڑھو۔ اور جب لوگ ایسے ہی مطلب سب لوگ ایسے ہی پڑھتے ہیں کیونکہ یہ اتنی میٹھی زبان ہے کہ اسے پڑھنے سے سکون ملتا ہے اور ثواب بھی ملتا ہے، ثواب بھی ہوتا ہے۔ اور وہ مزید وہ آپ اس کو بتاتا ہے کہ یار اس کے علاوہ ہمیں دنیا میں جو بھی مسئلہ ہوتا ہے، اسپیشلی اگر ہمارے کو کاروبار نہیں چلتا یا گھر میں پرابلمز ہوتی ہے تو ہم اس کو پڑھتے ہیں یا اسے کسی پیپر پر لکھ کر دکان مکان یا گلے میں لٹکا دیتے ہیں اور ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، چونکہ ہمارے دنیا کے سارے معاملات اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، اس لیے مطلب کا کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ تب جا کر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی اسے پڑھنے سے سکون بھی ملتا ہے، ثواب بھی ملتا ہے، لیکن فائدہ کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ جب مطلب سمجھ نہیں آتا تو راستہ غلط ہو جاتا ہے، اور راستہ غلط ہو جاتا ہے تو منزل بدل جاتی ہے۔ سوچتے ہیں کاش میں اس کا مطلب ہی سمجھ جاتا تو آج مجھے ثواب کے ساتھ ساتھ رہنمائی بھی مل جاتی اور میں اپنی صحیح منزل تک پہنچ جاتا۔ اچھا، یہ رہنمائی سفر شروع کرنے سے پہلے کتنی ضروری تھی یہ آپ کو اس وقت پتہ چلتا ہے، یا کم از کم سفر کے دوران آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار کم از کم سفر کے دوران ہی مجھے احساس ہو جاتا اور میں بس سے اتر جاتا اور پتہ کر لیتا کسی سے صحیح ڈائریکشن کا اور بس بدل لیتا۔ میرے پاس تو یہ بھی چوائس تھی جو کہ میں نے مس کر دی، لیکن انشاءاللہ ہم یہ چوائس مس نہیں کریں گے۔ اب آ جائیں اصل بات پر۔ اگر صحیح ڈائریکشن یا رہنمائی نہیں ہے تو علم، دین، اسلام، مذہب یہ بالکل ایسے ہی ہیں جیسے کراچی کی وہ بس۔ جب آپ اتریں گے تو کہیں گے کاش میں ہدایت کی وہ محترم کتاب سمجھ لیتا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بنانے کے بعد خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے عطا کی، تاکہ میں اپنی زندگی کا مقصد سمجھ سکوں، یا کسی ایسے انسان سے پوچھ لوں جو مجھے کہانیاں سنانے کی بجائے اس کا مطلب سمجھا دیتا، تو آج میں اپنی اصل منزل پا لیتا۔ دنیا کی ہر کتاب میں نے پڑھی،
سمجھنے کے لیے، اور جو سمجھنے کی کتاب تھی اس کو میں نے ہمیشہ بغیر سمجھے پڑھا۔ اب اگر آپ کے ذہن میں اس لیکچر سے ریلیٹڈ کچھ سوالات آتے ہیں تو ٹینشن نہیں لینی۔ انشاءاللہ جب ہم اللہ کی اس کتاب کو سمجھنا شروع کریں گے تو ہمارے ہر سوال کا جواب ہمیں ملتا جائے گا، بلکہ کتاب کے پہلے چند صفحات سے ہی انشاءاللہ ہمارے پرابلم سالو ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس کتاب کو نیک نیت کے ساتھ شروع کریں، کیونکہ یہ ایک زندہ کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ نیتوں کو خوب جانتا ہے۔ اور اسی کتاب میں سورہ بقرہ کی آیت 26 میں بہت کلیئر میسج ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ جب ہم قرآن شروع کریں گے تو اس کی ڈیٹیل بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر پر۔ اللہ حافظ۔